اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور معیشت میں ہم بات کریں. مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میاں نواز شریف صاحب نے ابھی تقریر بھی کی ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوگی. آگے اپریل میں ہمیں IMF کے ساتھ بھی جانا ہے, تو وہ آسانی ہو سکتی ہے یا جیسے پروگرام 16 مہینے میں چلے ہیں وہی صورتحال ہوگی؟ میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ گنجائش ہے آسانی پیدا کرنے کی, کہ بجلی یا گیس کے بلوں میں کمی لانے کی. آلریڈی باتیں چل رہی ہیں گیس کے بل مزید بڑھانے کی, تو بجلی گیس کے بل میں کمی لانے کی یا پیٹرول میں کمی لانے کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کو IMF سے رابطے رکھنے ہیں اور IMF کے پروگرام میں جانا ہے تو یہ چیزیں کرنا تو ممکن نہیں ہے میرے خیال سے. تو وہ تو ایسی باتیں تھیں, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ممکن ہے. اور اگر مسلم لیگ نون نے اس کوشش کی, یہ روش پہ چل گیا, تو پھر بہت ہی برا حال ہوگا پاکستان. اچھا مفتاح صاحب یہ بتائیے گا, عامر دیارس کر رہا ہوں کہ ایک مجھے بڑا تضاد نظر آیا گفتگو میں. ایک طرف ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ IMF کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے, ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا حاصل کرنا مجبوری ہے. پھر اسی ساتھ میں میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مفت دوائیاں دینا چاہتا ہوں, بڑی نئی خواہش ہے, بالکل اچھی بات ہے. تیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے لوگوں کے لیے افورڈیبل ہو, بجلی کی قیمت افورڈیبل ہو. اسی طرح مفت لیپ ٹاپ بانٹنے کی بات دوبارہ سے کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک مطلب ہے خواہشات کا اور جو آبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں ان میں جو کنٹرڈکشن ہے اس کو کس طرح سے برج کریں گے؟ یہ دیکھیے یہ سچی بات ہے کہ برج نہیں ہو سکتی یہ باتیں. اور اگر آپ اس وقت اگر اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم کو بجلی گیس اور پیٹرول سستا کرنا ہے, تو بیسیکلی یہ باتیں جو ہیں وہ میں اور آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا ترجمہ IMF کے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں اور سر پکڑ کے بیٹھیں گے کہ یہ کیا آپ کے پروگرام کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی انٹینسو کیئر یونٹ میں گئے ہوئے ہیں. مطلب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ ہسپتال کے سنگین حالات کے وارڈ میں گئے ہوئے ہیں, اور آپ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں سگریٹ پینے کی, یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں قورمے کھانے کی. کیا بھائی میں بجلی بھی سستی کر دوں گا, گیس بھی سستی کر دوں گا, کہاں سے کرو گے؟ پیسے تو نہیں ہیں. اگر آپ قرض لے کر مزید کریں گے یا پیسے چھاپ بھی کریں گے تو اور مہنگائی ہوگی. اب تو آپ کو قرض دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی جو اس وقت حقیقت ہے اس سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں لوگ. یہ بتائیے, جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام کو حقیقت بتانے سے گریز کر رہی ہیں. ایک طرف ان کی توقعات وہ بڑھا رہی ہیں, ان کو سچ نہیں بتا رہی کہ جی آنے والے دن جو ہیں ہمیں مطلب فائنینشیل ڈسپلن کے دن ہیں, ہم جو ہے کھل کے خرچ نہیں کر سکتے, ہم آپ کو سبسڈی نہیں دے سکتے, مدد اس طرح سے نہیں کر سکتے. اور پھر وہاں پہ جب آپ ایکسپیکٹیشن بڑھا دیتے ہیں اور آپ وعدے پورے نہیں کر سکتے تو اس کی ایک سیاسی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو فلاؤ نظر آیا پوری انتخابی مہم میں؟ پیپلز پارٹی بھی یہی بات کر رہی تھی, یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی نون لیگ نے بھی کی اور آج پھر اس کو دہرایا گیا ہے. جی اور مجھے خاص طور پہ عامر صاحب یہ جو بات لگی نا کہ آج تو الیکشن ختم ہو گئے ہیں اور آج تو آپ ایک وکٹری اسپیچ دے رہے تھے. جی وہ کہ وکٹری پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ وکٹری اسپیچ دے رہے ہیں تو آج آپ کو یہ بات کرنی نہیں تھی. میرے خیال سے یہ بات زیادہ موضوع ہوتی کہ ہم اس ملک کی معیشت کو مستحکم بنائیں گے, ہم اس ملک کی معیشت کو اچھا بنائیں گے تاکہ آگے چل کے آپ لوگوں کے اوپر سے بوجھ کم ہو. لیکن فی الفور اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بجلی کم کریں گے, گیس کم کریں گے, تو پھر تو یہ ایک تو بات بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اگر یہ کورننگ کریں گے تو پھر IMF کیا. اچھا آپ نے بہت ہمیشہ قریب رہ کر کام کیا, شریف خاندان کو قریب سے دیکھا, ایک عرصے تک آپ وابستہ رہے نون لیگ کے ساتھ. آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ جب مخلوط حکومت اب بنانا مجبوری ہو گئی ہے تو اس میں جو اکنامک مینجمنٹ کا پلان ہوگا وہ کس حد تک مؤثر رہے گا؟ کیونکہ اس میں تو بہت ساری بھانمتے کا کنبہ ہے نا کہ سب لوگ اپنا مشورہ دے رہے ہوں گے, سب لوگوں کی اپنی ایڈوائز ہوگی. کتنا مشکل ہو جاتا ہے ریفارم ایجنڈے پہ عمل کرنا ایک مخلوط حکومت کے ہوتے ہوئے؟ جی دیکھیے جو ریفارمز کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ تو اسحاق ڈار صاحب خود تھے. پیپلز پارٹی والے نے تو کبھی منع نہیں کیا کہ آپ پیٹرول کی پرائسز کو بڑھائیں. جب میں وزیر تھا مثال کے طور پر, پیپلز پارٹی والوں نے تو مجھے اوپر پریشر نہیں ڈالا تھا بھائی آپ دکانوں کی ٹیکسز کم کریں. MQM والے ذرا سب بولتے تھے تو ان کو بھی ہم نے کانفیڈنس مل جاتا. تو سب سے بڑا جو ہرڈل تھا وہ ڈار صاحب خود تھے. جب وہ واپس آئے تو کسی نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ تم کرنسی 228 پہ لا کے روک دو بس اور نہ بڑھنے تو پھر اچانک 270 کرنی پڑے. یہ کسی نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ IMF سے جا کے اس کو آنکھیں دکھائیں. تو وہ تو اپنی سیاست تھی, یا شہباز صاحب کو فیل کر رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے.
لیکن وہ تو یہ مخلوط حکومت کا اتنا مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے جتنا مسلم لیگ کی اپنی تھنکنگ کلیئر نہیں ہے کہ مسلم لیگ کی طرف سے اگر ڈار صاحب وزیر خزانہ بنتے ہیں تو IMF کرنا بہت مشکل ہو جائے. اچھا میرا یہی آپ سے اگلا سوال بھی تھا کہ لوگوں کا اندازہ یہ، بعض لوگ اس کو خدشہ کہتے ہیں، بعض لوگ امید کہتے ہیں کہ ہر حالت میں جو ہے ڈار صاحب بھی جو ہے وزارت خزانہ کو لیڈ کریں گے، بلکہ تو کہا جاتا ہے نا کہ اگر ان کی نواز شریف صاحب کی حکومت ہوگی تو کوئی اور وزیر خزانہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان بدلے ہوئے حالات میں جب تنقید اتنی ہو چکی ہے PDM حکومت پہ، آپ کو لگتا ہے کہ ڈار صاحب کو دوبارہ یہ موقع ملے گا یا ان کو کوئی اور ذمہ داری دی جائے گی؟ دیکھیے یہ لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی خواہش تھی کہ وہ وزیر خزانہ پھر سے بنے. لوگوں کا خوف ضرور تھا. یہ سچی بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ڈار صاحب از ناٹ ایکسیپٹیبل، تو میرا خیال ہے کہ اس ویک پوزیشن میں جب ہیں تو میرے خیال سے شاید ڈار صاحب کو وہ نہ ڈال سکیں. ان کی خواہش یہ ضرور ہوگی اور ڈار صاحب کی بہت ہی دیرینہ خواہش ہے یہ، اور مطلب زوردار خواہش ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان ڈار صاحب کی حکومت کا متحمل نہیں ہو سکتا، ان کی پالیسیز کا. خاص طور پہ آپ دیکھیں گے جو 16-17 مہینے سے 25% انفلیشن آیا ہے، اور جو ہمارا انفلیشن ٹربو چارج ہوا ہے وہ پچھلے فروری سے لے کے مئی تک ہر مہینے میں 35% کے اوپر گیا تھا. یہ ڈار صاحب کی پالیسیز کا ڈائریکٹ نتیجہ تھا. اچھا بات یہ اس کا خمیازہ آج مسلم لیگ نے کل مسلم لیگ نے اس کا خمیازہ ادا کیا ہے. تو اب یہ بات دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کل بھی کہا تھا کہ ووٹ مہنگائی کے خلاف دیا گیا. جو ہمارے ساتھ جیسمین منظور صاحبہ بھی ہیں، احمد چنوائے صاحب بھی اور مدثر صاحب بھی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ چنوائے صاحب آپ سے سوال کروں، جیسمین کریں، میرے ایک سوال اور ہے. اب ان بدلے ہوئے حالات میں SIFC کی بڑی اہمیت ہے. اب وہ ہمارے جو بہت سارے جمہوریت پسند انہیں پسند آئے نہ آئے، لیکن وہ حقیقت بھی اور اس نے اپنا یوٹیلیٹی بھی دکھا دی لوگوں کو کہ جس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا گیا ہے. ہمارے بزنس مین کو اس پہ اعتماد ہوتا ہے. جو ریکارڈ رہا ہے نواز شریف صاحب کا، جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، SIFC کے ہوتے ہوئے کتنی ان کو فائدہ ہوگا، یا آپ کے خیال میں اس کو وہ ایز اے آبسٹرکشن فیل کریں گے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں نا کہ خود فیصلے کریں، کچن کیبنٹ میں فیصلے کریں، کیبنٹ میں بھی نہیں لے کے جانا چاہتے. تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اس کو SIFC کی طاقت کو، اس کی گائیڈنس کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ میں مؤثر ہو جاؤں گا؟ جی دیکھیے اس وقت جتنی سیٹیں شاید میاں صاحب کی ہیں 2-4 سیٹیں ہی کم ہیں پیپلز پارٹی. سو پیپلز پارٹی ول بی آلموسٹ ایکول پارٹنر. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب جو ہے وہ خود سے اپنی مرضی سے ہر چیز کر سکیں. اور خاص طور پہ جب خان صاحب نے دکھا دیا ہے کہ ان کے پاس انڈیپینڈنس کی بہت بڑی سیٹیں ہیں اور وہ بہت بڑا پڑا ہے ان کو پاکستان میں، تو ان کو بڑا سنبھال کے چلنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں SIFC جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے کہ یہ بھانمتی کا کنبہ جو آپ نے کہا اس کو یہ ایک راہ پہ رکھیں، ورنہ تو کوئی اپنی راہ رہتے رہیں گے اور یہ آگے نہیں بڑھیں گے. تو میرے خیال سے SIFC کی خاص طور پر ایک مخلوط حکومت کو تو ضرورت پڑے گی. بہت زیادہ. شہباز صاحب ہوں گے تو یہ میرے خیال سے بڑا آسانی ہو جائے گا. میاں صاحب ہوں گے تو یہ تھوڑا اور مشکل. وہ کہتے ہیں لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. جناب مفتاح بھائی، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسحاق ڈار صاحب سے بات کی اور ان سے ہم نے کہا کہ کیا جو آپ کی حکومت اگر آ جاتی ہے تو جو کیئرٹیکر گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں، خاص طور پہ اکنامک پالیسیز، اور جس ڈائریکشن کی طرف وہ چل پڑے تھے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ اس ڈائریکشن کو فالو کریں گے؟ تو انہوں نے مور لیس اس کو ہاں کہا کہ ہاں ہم یہ وہی پالیسیز ہیں جو میں نے اپنے 16 یا 12 مہینے کے دور میں جو ہے وہ سیٹ کر کے دی تھی اور کیئرٹیکر گورنمنٹ نے اس کو لے کر آگے بڑھایا. اسی تناظر میں ایک سوال اور کرتا ہوں کہ جب آپ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، میاں صاحب نے کم کرنے کی بات کی اور آپ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ IMF کے ہوتے ہوئے یہ سارے کام ہو جائیں، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بجلی کی کیا ایکچوئل کاسٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ، اس کی پلفریجز، اس کے ٹیکسز، وہ ملا کے ہم تقریباً 50 روپے کے قریب پر یونٹ دے رہے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ بجلی کی قیمت کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے، جس میں کیپیسٹی پیمنٹس بھی شامل ہیں، جس میں جو ہے وہ پلفریجز بھی شامل ہیں؟ تو اس کو کس طرح ہم مینیج کر سکتے ہیں آگے جا کے؟ دیکھیے پچھلے کوئی 15 سال کے اندر نہ ہم نے کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ کری ہے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن پروسیس میں، نہ ہم نے خاطر خواہ امپروومنٹ کری ہے کوئی بل کلیکشن، نہ ہم نے خاطر خواہ امپروومنٹ کری ہے کوئی کہ ہم جو سکلک نیچر آف ڈیمانڈ ہے کہ سردیوں میں صرف 9000 میگا واٹ بکتا ہے، گرمیوں میں 30000 میگا واٹ بکتا ہے، تو اس کو ہم ایک اسموتھ کر سکیں. لہٰذا سردیوں کے ماہ میں سردیوں کے مہینوں میں آپ کے 2/3 بجلی جو ہے اس کی صلاحیت بند ہوتی ہے، جس کی کاسٹ آپ کو بہرحال دینی پڑتی ہے.
اب اس بجلی کی قیمت کا حل کم کرنے کا ایک ہی حل ہے، اور کم ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت دنیا کی مارکیٹوں میں ہماری بجلی مہنگی ہے اور لوگوں کے اوپر تو بہت بوجھ ہے۔ اس کم کرنے کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے 6-8 مہینے کے اندر جلد سے جلد آپ 6-7 کمپنیاں یا 3-4 بڑی کمپنیاں بجلی کی جو ہیں اس کی نجکاری کر دیں، اور ادھر سے آپ کو امپروومنٹ آنا شروع ہوگی ڈی لاسز کی اور لائن لاسز کی اور بل کلیکشن کا، اور اس کے اندر سے آپ آدھے کنزیومرز کو پاس آن کریں، آدھے کمپنی کو پروفٹ ہو جائیں، کوئی فارمولا بنا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سرمایہ کاری بھی لائیں گے جس سے یہ اپ گریڈیشن نہیں ہوگا۔ مزید بجلی لگانا چھوڑ دیں، جو ہم نے غلطی کی تھی کہ ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ بجلی کو ہم بیچیں گے روپے کہاں سے لائیں گے پڑیں گی، اور آپ توبہ کر لیں کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لے کے آئیں گے جو فورن کرنسی میں ایکسٹرنلی وائبل نہ ہو، اور یہ سب چیزیں کریں گے، اور یہ فوراً کچھ بھی نہیں ہوتا کہ کل بجلی سستی ہو جائے گی۔ آپ کو نجکاری کریں گے، اس کو 1 سال لگے گا، یہ 2-3 سال بعد یہ ملک پہ امپروومنٹ آئے گی، لیکن کم از کم آپ اس راہ پہ چلنا شروع کریں۔ لیکن ایک اور بڑا پرٹیننٹ سوال یہ ہے، ابھی بات بھی SIFC کی، اور SIFC کے متعلق جو کہا جا رہا ہے، چاہے وہ قانون میں امینڈمنٹ کر کے لایا گیا ہو، چاہے وہ آرمی چیف جب یہاں آئے تھے اور انہوں نے کاروباری لوگوں سے ملاقات کی تھی، میں بھی خود موجود تھا اس میں، اور اس میں انہوں نے SIFC کو جو ہے وہ ایک کیبنٹ سے 1+ درجہ دے دیا کہ کیبنٹ سے زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے وہ۔ تو اس صورت میں آپ مسلم لیگ میں رہے ہیں، اب ہیں یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کیبنٹ آتی ہے PMLN کی، اس کا کیا ری ایکشن ہوگا اس صورت میں؟ دیکھیے SIFC کی جو شروعات ہوئی ہے وہ شہباز صاحب کے زمانے میں ہوئی، اور جو اس وقت مسلم لیگ کے جو ممبران حکومت میں تھے ان کو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ نیب کی وجہ سے حکومت کے افسران تعین کرتے، SIFC نیب سے ایگزیمپٹ ہے، اس میں فوجی افسران بھی بیٹھتے ہیں، تو اس کے اندر آپ فیصلے لے سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو اس وقت SIFC کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ SIFC کے کادروں کی سپورٹ لے کر وہ کچھ ریفارم کر سکتی ہے جو ادروائز وہ کرنے میں فیل ہوئی ہے۔ اور یہ جو اس وقت 10-12 پارٹیوں کا کولیشن بنے گا یا 6-7 یا جتنے کی بات، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ SIFC ہوگا تو وہ ایک ان کی سب کی معاونیت کرے گا اور اس سے کام کرے گا، ڈسپلن میں رہے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔